کیا کبھی آپ شدید طوفانی بارش میں پھنسے ہیں؟ ایسی بارش جس میں آسمان پر سیاہ بادل چھا جائیں، چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، بادل خوفناک انداز میں گرج رہے ہوں اور اچانک آسمان کو چیرتی ہوئی ایک بجلی چمکے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ واضح نظر آنے لگے، راستہ بھی، منزل بھی اور خطرات بھی، لیکن پھر وہ روشنی غائب ہو جائے، اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو جائے اور انسان حیران کھڑا سوچ رہا ہو کہ اب کس طرف جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں حق دکھائی دیتا ہے، کبھی ان کے دل پر ہدایت کی روشنی پڑتی ہے، کبھی قرآن ان کے دل کو چھو لیتا ہے، لیکن پھر وہ اس روشنی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اپنی خواہشات، اپنے غرور اور دنیا کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دل دوبارہ اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی ان عظیم آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال بیان فرماتے ہیں جو صرف منافقین کی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دل کی کیفیت کو جان سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم بھی صرف روشنی کے وقت چلنے والوں میں تو شامل نہیں۔ آئیے اللہ کے پاک کلام کے ساتھ اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں رب کریم ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی موسلا دھار بارش جیسی ہے۔ ذرا تصور کریں، آسمان پر گھنے بادل چھا جائیں اور پھر اچانک تیز بارش برسنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک عام بارش کی نہیں بلکہ ایک ایسی بارش کی مثال دے رہے ہیں جس کے ساتھ خوف اور بے یقینی بھی ہو۔ یہ مثال ان لوگوں کی حالت بیان کرتی ہے جن کے دل ایمان کی مضبوطی سے خالی ہیں۔ فی ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیریاں، گرج اور بجلی کی چمک ہو، یعنی کوئی عام بارش نہیں، اس کے ساتھ گہرا اندھیرا بھی، بادلوں کی خوفناک گرج بھی اور آسمان کو چیرتی ہوئی بجلی کی چمک بھی۔ کبھی روشنی نظر آتی ہے اور کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کی کیفیت کو اسی منظر سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ کبھی حق کو پہچانتے ہیں اور کبھی شک و تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل یقین اور استقامت سے خالی ہوتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص خوفناک گرج کی آواز سن کر اپنے کان بند کر لے، کیا طوفان رک جاتا ہے؟ کیا خطرہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کان بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ جب قرآن انہیں نصیحت کرتا، جب اللہ کے احکام ان کے سامنے آتے تو ان سے بچنے کی کوشش کرتے، کیونکہ حق کو قبول کرنا اپنے خواہشات کو چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے اور نفس کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ من الصواحق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، موت کی خوف کی وجہ سے، یعنی وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ گرج کی آواز سن کر موت کا ڈر ان کے دلوں پر چھا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح منافقین بھی اللہ کی وعیدوں اور آخرت کی باتوں سے گھبراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن سچ ہے، وہ جانتے تھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ موت سے بھاگنے والا کبھی موت سے نہیں بچ سکتا اور حق سے بھاگنے والا حقیقت سے نہیں بچ سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی انسان چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، اپنی حقیقت کو دنیا سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے،
وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نجات حق سے بھاگنے میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ آنے میں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، جہاں اللہ تعالی منافقین کی ایک اور کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ ذرا تصور کریں، گہری تاریک رات ہو، بارش مسلسل برس رہی ہو اور اچانک ایک زبردست بجلی چمکے، اتنی تیز کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے، راستہ بھی، منزل بھی اور خطرات بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین پر بھی حق کبھی کبھی اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس انکار کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن کی سچائی ان کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دلوں کو ایمان کے لیے تیار نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے لیے روشنی ہوتی تو اس میں چل پڑتے، یعنی جب انہیں دین میں کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ آگے بڑھ جاتے، جب حالات موافق ہوتے تو ایمان کا اظہار کرتے، جب کامیابی ملتی تو دین اچھا لگتا، لیکن ان کا ایمان مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں تھا۔ آج بھی بعض لوگ اللہ کو صرف خوشیوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو رک جاتے، یعنی جیسے ہی آزمائش آتی وہ رک جاتے، جیسے ہی قربانی دینی پڑتی وہ پیچھے ہٹ جاتے، جیسے ہی خواہشات کے خلاف چلنے کا وقت آتا وہ راستہ بدل لیتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مقام ہمارے لیے غور کا ہے۔ کیا ہمارا ایمان صرف آسانیوں تک محدود ہے یا ہم مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ سچا ایمان آزمائشوں میں پہچانا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی بھی لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یاد دہانی ہے۔ جب آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، جن کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اکثر انہیں معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایک لمحے میں اللہ چاہے تو سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی طاقت پر نہیں، اپنی رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں دو باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور دوسری، اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ہمارے دلوں کے اندھیروں کو بھی نور میں بدل سکتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آج بھی قرآن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اگر نماز کی طرف رغبت محسوس ہوتی ہے، اگر گناہ پر ندامت آتی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، نماز کی حفاظت کریں اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت اور استقامت مانگتے رہیں، کیونکہ جس کے دل میں ایمان کا نور زندہ ہو وہ اندھیروں میں بھی اپنا راستہ پا لیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھنا اور منافقت اور غفلت اور گمراہی سے محفوظ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔